اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین ناظرین، السلام علیکم۔ میں محرم کے مقدس مہینے کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 30 سال بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ یا خلافت راشدہ، یہ کاٹ کھانے والی بادشاہت نے کیوں بدلی کے موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے، سمجھ لو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کو علم ہے، ہر ایک جانتا ہے، جو کوئی تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے، جس نے قرآن سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ پڑھی ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیوں بدلی۔ اور پچھلی صدی کے ایک مجدد سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں انہیں پچھلی صدی کا مجدد سمجھتا ہوں، انہوں نے ایک خلافت ملوکیت کتاب لکھی۔ الحمدللہ کئی دفعہ میں نے اس کو پڑھا۔ اس کی موجودگی میں یہ بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے 30 سال بعد یہ خلافت راشدہ کاٹ کھانے والی ملوکیت بادشاہت میں کیسے بدلی، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو موم بتی دکھانا۔ اور حالات واقعات کوئی ایسے پیدا ہو چکے تھے، ہیں، کہ کوئی شخص شیعہ علی نہیں بن سکتا، شیعہ نہیں بن سکتا جب تک وہ کچھ نہ کچھ اماموں کو معصوم اور ان کے شان مقام اور یہ اہل بیت کے شان مقام اور اس کے وجود میں خلف نہ پیدا کرے۔ یہ اس کی مجبوری ہے، اس کی شیعہ علی ہونے کی ایک مجبوری ہے کہ اسے خلف کرنا پڑتا ہے، جو کہ افراد غلط ہے۔ اور اللہ معاف کرے، مجھے بھی اللہ معاف کرے، ہدایت دے۔
ہم اہل سنت والجماعت حنفی مالکی شافعی حنبلی اور جعفری اور اہل حدیث اہل سنت والجماعت اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پلہ برابر نہ قرار دیں تو ہمارا بھی وجود جو ہے اس کا کافی ڈاواڈول ہو جاتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ قرآن اور حدیث کی قرآن آیات قطعی سے ثابت ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد اور یہ ہجرت سے پہلے اور بعد برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ یہ کیوں بدلی، اس پر مجھے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی چاہیے۔ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ خاموشی جو ہے وہ بھی ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر بڑے دلائل ہوتے ہیں۔ میں کوئی چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خلافت راشدہ 30 سال کے بعد، 30 سال میں بھی 10 15 20 سال کے بعد تو کام یہ لڑکھڑائی گئی خلافت راشدہ، اور کاٹ کھانے والی بادشاہت میں، ملوکیت میں، اور پھر جبر و اکرا کا دور، اور پھر اسلام 2 ٹکڑے میں، اور ہر 2 ٹکڑے جو ہے وہ مزید مختلف ٹکڑوں میں مشتی غبار بن گئے، اور ہم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور اغیار جو ہے ہم پر ایسے چڑھ دفتے جیسے بھوکے مرغن گاؤں کے دسترخوان پر چڑھ دوڑتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ اس کا جواب کافی ہے، کوئی مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں ایک سچا واقعہ۔ ویگن میں کوئی ایک ڈاکو جو ہے وہ انہوں نے ویگن کو لوٹا، آخر میں وہ ڈاکو کا سردار جب اترنے لگا تو ڈرائیور نے اس کو کان میں کہا میں نے آپ کو پہچان لیا، تو اس نے اس کو شوٹ کر دیا۔ ہمیں بھی یہ جج صاحبان اور ہائی کورٹ کے جسٹس بھی اور ڈسٹرکٹ کنسیشن جج بھی بار روم میں یہ بتاتے رہتے تھے، میں نے خود ان سے سنا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ڈاکو آ جائے اور آپ سے چابیاں مانگیں تو ادھر یہ نہ کہیں بھائی پہلے کوئی کاغذات تو دکھاؤ کہ اس مکان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق بھی ہے، کوئی ملکیت ہے، یا یہ چابیاں مانگ رہے ہو یہ آپ کا حق بھی ہے، قانون بھی ہے کوئی، یہ بالکل نہ کہو، بلکہ دے دو، جان بچاؤ۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک بہت
تمبو میں لحاف میں سردی کے موسم میں گرم بستر میں ایسے آرام کر رہا تھا. یہ حکایت ہے سمجھنے کے لیے. تو اونٹ نے سر جو ہے وہ تھوڑا سا اس ٹینٹ میں ایسے داخل کیا اور بڑی لجاجت سے مسکینی سے مدد مانگی کہ میرے جو دماغ ہے اس کے اوپر برف گر رہی ہے اور کھڑکیاں پھٹ جائیں گی سردی کی وجہ سے. اگر آپ میرے پر ترس کریں میری جان بچائیں تو مجھے سر جو ہے وہ داخل کرنے دیں، اجازت دیں. تو اس نے کہہ رہے درویش برجانے درویش یا ثواب کی خاطر اب تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، یہی رواج ہے. ہم مسلمان تو کسی مسلمان اور مومن کو دین کے لیے نہیں، دنیاوی دنیا دار لوگوں کو بڑا ان کی برائی پر ان کو الٹا نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی مددگار ثابت ہوتے ہیں. ان کی نخچیر کے آنکھوں میں ایسا جادو ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خود ہی کھینچ لیتے ہیں. چوری کا گڑ میٹھا ہوتا ہے، حالانکہ مورن والا کانا دورن آپ کڑوا ہے اگر جو ہیرے کی طرح جتنا قیمتی کیوں نہ ہو اور جتنا زیادہ حق ہو. جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. جہاد اکبر تو ہے لیکن 100% موت کا پروانہ وہ حق ہوتا ہے. اور جتنا وہ سچ مشکل ہوتا ہے اتنا ہی جھوٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی لذیذ ہوتا ہے، اتنا ہی آسان ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، جس نے کی بے حیائی اس نے کھائی دودھ اور ملائی چور چھوٹے چھوٹے ویران ہوتا. یہ انفرادی طور پر معاشرے میں ایسے لوگ ہی قبضہ گروپ جو ہے ان کی عزت ہے. اور اجتماعی طور پر مافیا بن کر ان سے سب ڈرتے ہیں. پولیس بھی ان کی مددگار ہوتی ہے. اور ریاستی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر تو ڈیپ اسٹیٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ. میں انشاءاللہ لگ ابھی بڑا مشکل بھی موضوع ہے، اس پر احتیاط بھی چاہیے. بات کروں گا انشاءاللہ. سب کو پتہ ہے کان سے کوئی نہیں کھاتا. یہ جو خلافت ہے، خلافت راشدہ، یہ ملوکیت میں کیوں بدلی؟ تو وہ جو اونٹ ہے اس کو اس نے اجازت دے دی. اس نے کہا میری گردن جو ہے وہ بھی کٹ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی گردن بھی ڈال دوں. علی القیاس وہ ایوان اقتدار پر جو ہے وہ قابل ہو گیا اور عرب صاحب جو ہے وہ سردی میں ٹھٹھنے لگ گئے. یہ حال ہے دینی لوگوں کا اور منافقت کا.
ایک سوئی کے نکے سے منافقت جو ہے ایوان اقتدار میں 100,000 لاکھ بہانے دو پیچ استعمال کر کے وہ قابض ہو جاتی ہے. وہ اتنا شکل بناتی ہے کہ میں نے یہاں تک شاید سنا کیبل پر کہ ایران میں جب 350 آدمی جو ہیں تقریباً شہید ہوئے، 400 میں سے 50-25 میں تھوڑے سے بچے، جس میں خامنہئی کا ہاتھ بھی کٹ گیا. اور امام خمینی جو ہیں ان سے کسی نے پوچھا بھائی اب تو یہ وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا یہ جو خون ہے یہ رنگ لائے گا، لیکن جس شخص نے وہ سارا معاملہ کیا وہ امام خمینی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رائٹ ہینڈ تھا. اس کے پاس 2 قلم ہوتے تھے، ایک سرکاری اور ایک اس کا نجی. اور وہ نیکو کا وہ بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، غوث قطب ابدال، اتنا متقی اور پرہیزگار بنا ہوا تھا. عقل عیار ہے، 100 فیس پر بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ، نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، یہ بدو ہے. تو میں معذرت کے ساتھ کسی کو یہ میں خود دکھی ہوں، منہ سے الفاظ وہ نکل جاتے ہیں، نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے، ان پر معذرت چاہتا ہوں. تو یہ خلافت راشدہ ملوکیت میں، بادشاہت میں، کاٹ کھانے والی بادشاہت میں کیسے بدلی؟ سچی بات یہ ابھی شاید میں نے کہا ہے کہ وہ اہل تشیع غلب کرتے ہیں اور ہم واہ حسین اور ہائے حسین. اس کی بجائے وہ ایک نظام تھا، وہ نظام کے لیے لڑے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. مولانا جوہر علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد. اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، دین کی پناہ گاہ تھے. یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مندہ اور محور تھے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مولانا جوہر علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو اسلام زندہ ہوا ہے. اور ایران جو ہے اب بتا رہا ہے کہ in all things
success depends upon previous preparations, and without such preparations there is sure to be failure. میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اجتہادی غلطیاں انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کو تو وہی آ جاتی ہے، وہ تو رننگ کومنٹری ہوتے ہیں، وہ تو اوپن ریزلٹ ہوتا ہے، اس وقت تو حساب بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت تو نمبرنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اور معاملہ ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، جب مسمہ مراتے میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان دیا علم کے دروازے. فرماتے ہیں کہ زمین کی طاقت میری پیٹھ نہیں لگا سکی، تقدیر کے سامنے میں نے لگاتار اپنے آپ کو بے بس پایا، تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت مجھے ایک اور مل گیا. تو ایران نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خلافت راشدہ ملوکیت میں کیوں بدلی، اس کا سدباب جو ہے اس پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم.